ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون صدق الله العظيم. آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ بہت اہم آیت ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 پڑھی ہے. آج کے حساب سے اس وقت کے حساب سے یہ ایک بڑی ضروری بات آپ حضرات کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں ہم سب کو مخاطب فرمایا اور مخاطب فرمانے کے بعد یہ فرمایا اولا یرون. یہاں منافقین سے بات ہو رہی تھی لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بات صرف پرانے لوگوں کے لیے نہیں ہے. قرآن کی ہر بات ان کے لیے بھی تھی اور ہمارے لیے بھی ہے. قرآن کا کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو صرف ماضی کی بات کر رہا ہو. حالانکہ صیغہ ماضی بہت سنایا. اللہ نے موسیٰ کا قصہ سنایا, حضرت عیسیٰ کا قصہ سنایا وغیرہ وغیرہ. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس میں بہت باتیں ہیں. میں وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں, اس میں جانا نہیں. تو اس آیت کے سینیریو کے اندر کچھ ضروری باتیں. اولا یرون انہم, ارے بھائی تم دیکھتے نہیں, یعنی آج کے زمانے کے لوگوں تم دیکھتے نہیں ہو کہ انہم یفتنون, کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں. فی کل عام, ہر سال, مرتن او مرتین, ایک بار آزماتے ہیں یا دو بار آزماتے ہیں. ہر سال میں ہم تمہیں ایک بار یا دو بار آزماتے ہیں, تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے آپ حضرات نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے اس کے بعد سے کوئی ایسا سال نہیں ملے گا آپ کو کہ جس میں کوئی اجتماعی ڈیزاسٹر نہ آیا ہو. لازمی ہر سال کبھی بالا کوٹ میں زلزلہ آ گیا, کبھی بارڈر پہ حالات خراب ہو گئے, کبھی کہیں عمارتیں گر گئیں اور کبھی جنگ لگ گئی اور کبھی دشمن نے اٹیک کر دیا, کبھی ملک میں خانہ جنگی ہو گئی اور کبھی مہنگائی آسمانوں پہ جانے لگی. کبھی اس طرح کے واقعات ہر سال آتے ہیں. پچھلے سال ڈینگی کا حملہ تھا, اس سال کرونا کا حملہ, اس سے پچھلے برسوں میں اسی طرح کے مہلک امراض آتے. کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی طوفانی بارشیں آ گئی, کبھی سیلاب آ گئے. اور یعنی اجتماعی طور پر بھی اللہ رب العزت قوموں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی اللہ اشخاص کو, لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. کوئی ایک فیملی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ایک سال میں ایک بار یا دو بار کوئی مشکل وقت نہ دیکھنا پڑا ہو, ہر شخص کے ساتھ. اور انہوں نے قرآن میں آپ دیکھ لیجیے گا, قرآن مجید اٹھا کے سورہ توبہ آیت نمبر 126 بالکل آخر میں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین, سال میں ایک بار یا دو بار ہم تمہیں آزماتے ہیں. پھر اللہ نے بتایا اس لیے نہیں آزماتے کہ ہم نے ایک ٹرینڈ رکھا ہوا ہے, بلکہ اس لیے آزماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہیں کہ تم توبہ کرتے ہو اور تم اس آزمانے سے نصیحت پکڑتے ہو یا نہیں پکڑتے ہو. اولا یذکرون یا یتوبون, تم توبہ کرتے ہو یا نہیں کرتے, یا تم اس سے کچھ نصیحت لیتے ہو یا نہیں لیتے. اب دیکھیں اس طرح کی بیماریاں جنہوں نے انٹرنیشنل اکانومی کو بٹھا کے رکھ دیا, اس کے بعد ہمارا اللہ سے رجوع ہونا چاہیے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. یہ مسلم امہ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. اور الحمدللہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جس تسلی میں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایمان کی دولت ہے. مجھ سے بہت سے لوگ اپنے نیک گمان کی وجہ سے رابطے میں
کوئی باہر ممالک کے بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کفار تو اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بہت پیار کرتے ہیں. زندگی سے تو ہم بھی پیار کرتے ہیں، وہ ان کو اپنی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے. ہمیں نہیں کیئر ہوتی، ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا شکر منانے کا یہ وقت ہے کہ ہر مسلمان کے دل سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسی باندھی ہوئی ہے، جس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہوا ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ رسی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑتی ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑتی ہے. صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. مومن کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو، چاہے شرابی ہے، چاہے زانی ہے. اور ورجل مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم. ارے مسلمان بہتر ہے، چاہے کافر کتنا ایماندار کیوں نہ ہو، چاہے کافر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اور مسلمان چاہے کتنا ہی کرپٹ کیوں نہ ہو، لیکن خیر من مشرک، وہ مشرک سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ولو اعجبکم، چاہے تمہیں وہ مشرک اچھا لگتا ہو، چاہے تمہیں لگتا ہو یار اس کی پالیسی جتنی زبردست ہے اور اس نے اپنے ملک میں ایسا بہترین نظام بنایا ہے، ہمارے ملک میں بھی یہ آ جاتا، ایسا بنا دیتا. ہم ایسے سوچتے ہیں، لیکن ویسے بتا رہا ہوں کہ مومن کافر سے کروڑوں گنا بہتر ہے اپنے ایمان کی وجہ سے. اور یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب نظر آتا ہے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، بیماری اللہ لگاتے ہیں، چاہے اس سے لگ رہی ہے، چاہے اس سے لگ رہی ہے، چاہے اس سے لگ رہی ہے، بیماری اللہ لگاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بڑی زبردست بات فرمائی جو آج ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ بہت پریشانی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، فلاں لوگوں کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا اعلم یا ابن عمر، اے ابن عمر، اے عمر کے بیٹے یاد رکھنا، لو اجتمعت الانس والجن، اگر جنات اس بات پر جمع ہو جائیں علی ان یضروک، کہ تجھے نقصان پہنچائیں، تو تجھے ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اتنی زبردست بات ہے. سارے جنات، سارے انسان مل کر ایک انسان کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. اور سارے لو اجتمعت الانس والجن علی ان ينفعوا، اگر سارے اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھے فائدہ دینا ہے، نہیں دے سکتے تجھے فائدہ. جتنا اللہ چاہیں گے اتنا ہوگا، ورنہ ایک ذرہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ مومن کا ایمان ہے. الحمدللہ یہ ایمان آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جس قدر تسلی ہے اور ہمارے صفوں میں جس قدر تسلی ہے، ویسی تسلی کہیں بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ ہم تمہیں برس میں ایک بار یا 2 بار آزماتے ہیں، ہر سال آزماتے ہیں، اور اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے ہمارے اوپر، اس لیے بھیجی ہے تاکہ ہم رجوع الی اللہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. باقی جو حکومت نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، وہ احتیاطی تدابیر ضرور کرنی چاہیے، اور اس میں حکومت کی اتباع کرنا واجب ہے. جیسے ٹریفک قوانین ہیں، تو ٹریفک قوانین کے اندر حکومت کی اتباع کرنا واجب ہے. جو ٹریفک قانون کو توڑے گا، کہ شریعت تو کہتی ہے کہ دائیں رستے میں چلنا سنت ہے، یہ ہماری سڑک بائیں رستے میں، لہٰذا میں رونگ ہو جاؤں گا، یہ آپ گنہگار ہوں گے اگر آپ نے ایسا کیا. تو جو حکومت کی طرف سے احتیاطیں بتائی گئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس نوٹس آئے اور ہم اس کے اوپر عمل کریں. جو حکومت احتیاطیں بتا رہی ہے ان احتیاطوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ان احتیاطوں کے مطابق چلنا چاہیے، اور دل جمی کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جو ان کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں اور جو ان کی طرف سے احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کے اوپر کوشش کریں، خود بھی دل جمی سے عمل کریں اور دوسروں کو بھی. لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دہشت میں نہیں آنا، دہشت میں ہرگز نہ آئے، ورنہ خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. کہ ایک بندے نے چھینک ماری اور جناب سائڈ کے 4-5 لوگ اٹھ کے بھاگے، بھائی اس کو کورونا ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بیچارے کا دل کیا رہ جائے گا، اس کا کیا معاملہ ہو جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت بندے کے اوپر، بندے کی جتنی عمر لکھی ہے اس سے ایک لمحہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا.
عبد الملک بن مروان ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ طاعون کا مرض پھیلا، اور طاعون کا مرض ہمارا یہ کورونا تو اتنا بڑا نہیں ہے، طاعون کا مرض ایسا تھا کہ یہ گٹھلی چھوٹی سی گٹھلی پیدا ہوئی اور بندہ تھوڑی دیر میں مر گیا، تھوڑی دیر میں، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں میکسیمم بندہ فوت ہو جاتا تھا، یعنی اتنا خطرناک مرض تھا۔ اور عبد الملک بن مروان کسی علاقے میں جا رہے تھے تو پتہ چلا کہ یہاں تو طاعون کا مرض ہے، تو اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے، چنانچہ وہاں سے واپس بھاگا، لیکن اطمینان نہیں ہو رہا تھا، سو بھی گھوڑے کے اوپر رہا تھا، زمین پہ پاؤں رکھوں گا کہیں ایسا نہ بیماری لگ جائے، تو بہت ڈر گیا۔ تو کسی نے کہا، اپنے غلام سے کہا، بھی میرا ذہن بھٹک نہیں رہا، تم مجھے کوئی قصہ سنا دو، کوئی کہانی سنا دو تاکہ اس میں دلچسپی لگے، میرا دماغ اس میں جاری ہو جائے۔ انہوں نے لگا جی ایک مرتبہ ایک شیر اور ایک لومڑی کی دوستی تھی، تو لومڑی کسی دوسرے شہر جا رہی تھی، کسی دوسرے جنگل جا رہی تھی، تو اس نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کیا کہ یہ تم رکھو اور میں کچھ وقت کے بعد دوبارہ آؤں گی، اپنا بچہ لے لوں گی۔ چنانچہ شیر اس کو سنبھال کے رکھتا اور کبھی اس کو سر پہ بٹھا لیتا اور لے کے چلتا رہتا۔ لومڑی اور شیر کی دوستی مشہور ہے، حکایت لکھی ہے علماء نے۔ آگے ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عقاب آیا اور لومڑی کے بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ جب لومڑی آئی اور کہنے لگی کہ بھئی وہ میرا بچہ کہاں ہے، کہا بھئی کوئی جنگل کا جانور ہوتا، ہاتھی بھی ہوتا تو میں بچا لیتا، لیکن جو آفت آسمان سے آئی تھی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہنے لگے کہ یہ طاعون کا جو مرض ہے، یہ جو وبائیں ہیں، یہ آسمان سے آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ اگر ایک شخص تیر چلا رہا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، مرض سے بچنے کا، اس تیر چلانے والے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ تیر چلانے والے کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہی طریقہ آج ہمارے پاس ہے نا؟ کیا تم توبہ نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب سال میں 1 بار یا 2 بار تمہارے اوپر کوئی آفت آئے تو اللہ نے خود قرآن میں طریقہ سکھایا، سورہ توبہ آیت نمبر 126، اللہ نے خود سکھایا کہ اس وقت میں توبہ کرو، اللہ سے رجوع بڑھاؤ، معافی تلافی کرو، اور یہ کہ اس وقت سے نصیحت حاصل کرو، نہ یہ کہ چونکہ بچوں کی چھٹیاں لہٰذا کارٹون لگا کے دیے ہوئے ہیں، وہ جناب گھر میں گانے چل رہے ہیں، گھر میں وہ چیزیں چل رہی ہیں جو قہر خداوندی کو مزید متوجہ کرتی ہیں۔ اس وقت اللہ سے رجوع کرتی، کیا کریں ہم، مشغولیت نہیں ہے تو مشغولیت ایسی بنانی چاہیے کہ کچھ اوقات ذکر اللہ کے لیے مختص ہوں، کچھ اوقات انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہوں، اور کچھ اوقات قرآن مجید کے لیے ہوں۔ کچھ ایسا کام کر لیں، ہزاروں کام ہیں کرنے کے، انسان کسی سے پوچھے سمجھے، ہزاروں کام ہیں کرنے کے، وہ کام کرنا شروع کریں۔ اوقات ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، فراغ قبل شغل، کہ اپنے آپ کو مصروف ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ فرصت ہے، صحت ہے، بیمار ہونے سے پہلے نصیحت پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے۔ تو بھئی ان چیزوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے، ہم ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز سکھائی ہوئی نہیں ہے، لہذا ان اوقات میں نمبر 1 تو احتیاط کرنی ہے کہ جو بتایا ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے، ڈاکٹر حضرات کی طرف سے بتایا جاتا ہے، ان احتیاطوں کو برتا جائے، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ تیسرا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سے استغفار کی کثرت کی جائے، کہ استغفار کی کثرت انسان کے اوپر تکالیف کو کم کرتی ہے۔ دوسرا، صدقہ کیا جائے، ان صدقہ تطفئ البلاء، جی آج ویسی کاروبار نہیں چل رہا تو صدقہ کہ جی جتنے آپ کے پاس 100 روپے ہیں ان میں 5 روپے صدقہ کرو، ان میں آپ کے پاس 10 روپے ہیں ان میں سے 1 روپیہ صدقہ کرو۔ 10 روپے زیادہ ہی ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس، لیکن یہ کہ کچھ صدقہ کرنے کا معمول رکھا جائے، یہ صرف آج کی بات نہیں کہہ رہا، ہمیشہ صدقہ کرنے کا معمول رکھا جائے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، اپنے گھر میں اس کا تذکرہ پڑھا جائے، اردو کتابیں ملتی ہیں، تذکرہ پڑھا جائے یا تذکرہ سنا جائے، کسی عالم دین نے بیان کیا ہو تو اس کو تذکرے کو سنا جائے، اور چوتھی چیز کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، گھر والوں کو بچایا جائے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا